مثال سمجھاتا ہوں، دیکھیے کہ جو شاعر ہے وہ اپنی پہچان کرواتا ہے شعر سے، معمار اپنی پہچان کراتا ہے عمارت سے، مستری اپنی پہچان عمارت سے کرواتا ہے، اور رب تعالیٰ کس سے پہچان کرواتا ہے؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ رب نے بھی تو اپنی پہچان کروانی تھی۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، بلکہ نہیں، رب نے جو ہے فرمایا کہ میں اپنی پہچان مصطفیٰ سے کرواتا ہوں۔ کس سے کرواتا ہوں؟ مصطفیٰ سے۔ اور دیکھیے کہ شاعر شعر لکھتا ہے، اب شاعر کی جو مرضی جتنے مرضی کوئی تعریف کرے، لیکن اگر اس کے شعر میں عیب نکالے گا تو شاعر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو بندہ رب کی جتنی مرضی تعریف کرے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی زکوٰۃ دے، لیکن جب تک وہ عیب نکالتا رہے گا حضور میں، تو رب فرمائے گا کہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ جو توحید کا تو درس دیتا ہے تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تیری عبادت ہی اس وقت قبول ہوگی جب تم میرے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرے گا، جب تم میرے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرے گا۔ اور دیکھیے وہ یہ عبادت رات دن مجھ کو نامنظور ہے، یہ عبادت رات دن مجھ کو نامنظور ہے۔ جو دور ہے میرے احمد سے وہ مجھ سے بھی دور ہے، جو دور ہے میرے احمد سے وہ مجھ سے بھی دور ہے۔ اور پہچان کروائی جاتی ہے ایک شاہکار سے۔ اب مستری یہ نہیں کہے گا میں نے فلاں لیٹرین بنائی تھی، بلکہ وہ یہ کہے میں نے بادشاہی مسجد بنوائی تھی، اپنی بڑی عمارت کو بتائے گا۔ تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنائے، میں نے تجھے بنایا، نہیں، رب نے فرمایا میں نے بنایا ہے تو مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو رب تعالیٰ اس طرح پہچان، شاعر نے بھی کہا کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جب بندے کو نظرہ لگا ہوتا ہے تو بندے کو اگر پھول دے دیا جائے تو اس کو وہ خوشبو نہیں آئے گی۔ تو ان کو جب تک اس شرک و بدعت کا نزلہ لگا رہے گا یہ حضور کی شان نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوائی لو ہم سے سنیوں سے، تمہارا جب نزلہ اترے گا تم پھر حضور کی شان بھی سمجھ آ جائے گی، تمہیں پھر